अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 खबरों पर। सबसे पहली खबर ये है, ट्रंप की कामयाबी पर इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बयानी पर पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने एक अहम बयान जारी किया है। ये बयान क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, IG इस्लामाबाद की खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते ही गिरफ्तारी का खदशा है। ये खदशा क्यों पैदा हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक एक अहम केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तीनों खबरें इंतहाई अहम हैं, व्लॉग लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है, फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले आपको ये ख़बर देता हूं जो मुख्तसर ख़बरें हैं थोड़ी सी, ताकि ज़रा एग्जैक्ट ख़बरें भी आप तक पहुंचती रहें और आपको कोई नेशनल मीडिया TV शीवी ना देखना पड़े। अब नाज़रीन, बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। आज बुशरा बीबी और इमरान खान के जानिब से जो दरख्वास्तें दायर हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में बरी किया जाए, उन दरख्वास्तों की समाअत हो रही है। इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कर रहे हैं। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ पेश हुए हैं, और जबकि दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में फ़ैसले से रोक रखा है। और कल मुमकिना तौर पर अगर इमरान खान और बुशरा बीवी 342 का बयान नैब कोर्ट में दे देते हैं तो फ़ैसला महफूज होने का भी इम्कान है। इसलिए ये भी इम्कान है कि आज इस मुकदमे में कोई इंतहाई अहम बड़ा फ़ैसला आ सकता है। मतलब दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं, मुस्तरद भी हो सकती हैं। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। शिबली फराज, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, असद कैसद, अलामा राजा नासिर और अहमद खान ये अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तो वहाँ से भी कुछ खबर निकल सकती है। अभी ये मुलाकात के हवाले से कोई तफसीलात सामने इस वक्त तक अभी नहीं आई। तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, आज़म समाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलाओ घेराव के मुकदमे में उन्हें पुलिस के हवाले मज़ीद 7 रोज़ के लिए रिमांड पर कर दिया गया है। अडयाला जेल से उन्हें अटक जेल से उनकी रिहाई हुई थी, जिसके बाद उन्हें टेक्सला पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनको पहले 2 रोज़ा रिमांड लिया गया, अब 7 रोज़ा रिमांड ले लिया गया है। और उनके ऊपर मुकदमा जो बनाया गया है वो है एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पर जलाओ घेराव तोड़ फोड़ जो मुकदमात होते हैं, सियासी मुकदमा है बहरहाल। और अब आते हैं नाज़रीन आज की ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुकदमे के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, फिर नैब तरामीम आ गई कि 50 करोड़ रुपये से कम का मुकदमा अगर नैब में होगा तो वो दूसरे मुंतकिल हो जाएगा दूसरे इदारों को। इसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने का, और इसकी मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए बनती है। इसमें नैब ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि ये मुकदमा दूसरी एजेंसी को मुंतकिल कर दिया जाए। गालिबन FIA को ये मुकदमा जाना चाहिए उनके मुताबिक, और यही उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि ये मुकदमा अब नैब के दायरा कार से बाहर निकल गया है। तो इसमें नैब की जानिब से आज इस मुकदमे की समाअत जो है वो जज आबिदा सज्जाद ने की। फ़ारूक H नायक इसमें पेश हुए। सबसे पहले उनकी जानिब से एतराज़ किया गया कि जो नैब ने रिपोर्ट जमा करवाई है उस रिपोर्ट की कापी हमें नहीं मिली, जिस पर जज साहबा ने कहा कि मैंने तो हदायत कर दी थी, फिर ये रिपोर्ट की कापी आपको क्यों नहीं मिली। अब उस पर DG प्रोसिक्यूटर नैब कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने फ़ारूक H नायक ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि ये मुकदमा FIA को भेजा जाना चाहिए। नैब का इस मामले में मुदाखलत ख़त्म हो चुकी है, नैब तरामीम आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हो चुकी हैं, और नैब सेक्शन 9 के तहत ये मुकदमा रिकॉर्ड किया गया था। अब इस मुकदमे में इमरान खान का भी जिक्र हुआ है। इमरान खान का मुकदमे के हवाले से नैब के जज ने इस्तफसार किया कि इमरान खान के मुकदमे और इस मुकदमे में फ़र्क क्या है। तो अदालत को बताया गया कि नैब के मुकदमे में इमरान खान के ख़िलाफ़ चालान पेश हो चुका था, इस मुकदमे में अभी तक चालान या जो है वो हतमी तौर पर पेश नहीं हुआ। बहरहाल जज साहबा ने
فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو 21 نومبر کو سنایا جائے گا کہ یہ مقدمہ اب نیب میں چلے گا یا FIA کو بھجوایا جائے گا۔ دوسری خبر ناظرین جس پر ہم بات کریں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو چھاپا پڑا، وہاں سے علی مین گنڈا پور پہ بھاگے وہاں سے یا گرفتار نہیں ہوئے، اس پر خیبر پختونخوا حکومت میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ کسی حد تک بات یہ درست بھی ہے، کیونکہ ہر جو صوبے کا ہاؤس ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، مرکز کے اندر، اس کی ایک اپنی سینٹٹی ہوتی ہے، وہاں پر اسی صوبے کی حکومت چلتی ہے، تو وہاں پر اسلام آباد پولیس کے داخلے پر خیبر پختونخوا حکومت میں بڑی اس پر تشویش پائی جا رہی تھی۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس پر کارروائی کا فیصلہ رکھتی ہے خیبر پختونخوا حکومت۔ اس حوالے سے کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں کوئی 18 کے قریب ایجنڈا آئٹمز ہیں، اور ان میں سے ایک ایجنڈا آئٹم یہ ہے جو اس خیبر پختونخوا ہاؤس کے اوپر توڑا ہوا، وہاں پر پولیس داخل ہوئی، دوسرے سیکورٹی ادارے داخل ہوئے۔ تو اب باقاعدہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے علی مین خان گنڈا پور کی زیر صدارت ایک اجلاس کیا ہے۔ اس اجلاس میں 2 اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ IG اسلام آباد کے خلاف جو انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا، ان کے خلاف مقدمہ خیبر پختونخوا کے اندر ہی درج کیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں اگر درج کروانے کی کوشش کی جائے گی تو شاید یہ مقدمہ درج نہ ہو، اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ مقدمہ اس خیبر پختونخوا میں درج کیا جائے۔ اسی حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر صاحب، انہوں نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IG اسلام آباد ناصر درانی جو ہیں IG اسلام آباد صاحب جو ہیں، ان کے خلاف معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ہمارے لوگوں کو مارا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں، زخمی کیا گیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو اب اس مقدمہ ظاہری بات ہے اگر درج ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق اگلی کارروائی بھی ہوگی، اور اگر IG صاحب اس طرح جاتے ہیں تو پھر یہ بھی اس چیز کا قوی امکان ہے کہ وہاں پر ایک نیا کٹا کھل جائے یا نیا ڈرامہ لگ جائے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اپنی پولیس پر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ جناب IG صاحب جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب ممکنہ طور پر IG صاحب اب خیبر پختونخوا کے دورے سے تو دور ہی رہیں گے۔ پھر بیرسٹر صاحب نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس واقعہ اسلام آباد کا ہے تو آپ خیبر پختونخوا میں مقدمہ کیسے درج کرائیں گے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ قاضی صاحب کا معاملہ لندن میں ہوا، FIR لاہور میں درج کی گئی، عمران فاروق قتل لندن میں ہوا، FIR پاکستان میں درج کی گئی، پھر اسی طرح یہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ کینیا میں ہوا، FIR اسلام آباد میں درج کی گئی۔ تو ان واقعات کو پریسیڈنٹ بناتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ FIR خیبر پختونخوا میں درج کی جائے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری اور اہم خبر پر۔ ٹرمپ کے جیتنے پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ آس دلائی گئی ہے کہ ٹرمپ جیتیں گے اور عمران خان کو آ کر لینے آ جائیں گے اور عمران خان کو لے کر چلے جائیں گے۔ بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں، بڑی خوشیاں ظاہر کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے بھی جناب فوری ٹرمپ کو جو ہے وہ مبارکباد دی گئی ہے، لیکن اب اس کے اگینسٹ پاکستان کی جانب سے بھی موقف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل بھی کچھ سینئر آفیسرز کا، افسران کا موقف آیا تھا، آج باقاعدہ جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کی ممتاز زہرا، ان کی جانب سے آج اس پر موقف جاری ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آج وزارت خارجہ کی جو بریفنگ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ پر جو فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یاسین ملک کی کشمیر میں گرفتاری اور گرتی صحت پر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ان کے حوالے سے تشویش ہے۔ پھر یہ مزید ان سے ایک سوال کیا گیا اس پر جو ہے ٹرمپ کے جیتنے پر اور عمران خان کی رہائی پر جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا تھا اس پر ان کی جانب سے ایک موقف دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے ٹرمپ کو جیتنے پر مبارکباد دی گئی ہے، اور اسی مبارکباد میں دونوں ممالک کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پرانے شراکت دار ہیں، لیکن اس دوستی میں، اس پرانے تعلقات میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں یہ ہے وہ عدم مداخلت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات
اندب مداخلت پر مبنی ہے۔ اب ناظرین یہ بڑا واضح میسیج ہے جس سے یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جناب پاکستان امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہاں کچھ لوگوں کو اس پر اعتراضات ضرور ہیں، لیکن یہ حکومت تو حکومت یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کل رانا ثناء اللہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ان کو ٹرمپ کی جانب سے لے جانے کا موقف سامنے آ رہا ہے، تو اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، ہمیں عافیہ صدیقی دے دیں اور عمران خان کو لے جائیں۔ تو انہوں نے بھی ایک چھکا مار دیا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ امریکہ ایک عمران خان کے لیے یا ٹرمپ ایک عمران خان کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرے اور سارے تعلقات جو ہیں وہ ایک شخصیت عمران خان کے گرد گھومتے رہے۔ ایسے بیانیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں بنائے گئے، ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ایسے بیانیے بنائے جاتے رہتے ہیں۔ ہر ایک مہینے کے بعد اب یہ ہوگا تو عمران خان باہر آئے گا، اب یہ ہوگا تو عمران خان باہر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں توشہ خانہ کیس 2 کا مقدمہ ہے، ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا بھی شاید ممکنہ طور پر چند روز میں فیصلہ ہو جائے، تو اس لیے یہ توقعات کرنا کہ ادھر سے ٹرمپ خواہش کا اظہار کرے گا اور ادھر سے مقدمات میں کلین چٹ مل جائے گی، یہ کچھ انہونی سی بات لگتی ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔